بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ انڈیا کی اسٹیٹ کرناٹکا میں بہت دنوں سے مسلمان جو اسٹوڈنٹس ہیں، خواتین اسٹوڈنٹس جو ہیں، لڑکیاں، ان کے اوپر ایک بین سا لگا دیا گیا، وہ اس لحاظ سے کہ وہ جب اپنے کالجز میں جاتی ہیں تو ان کو وہاں پہ حجاب کے ساتھ اور برقعے کے ساتھ داخلے کے اوپر ان کو منع کر دیا جاتا ہے۔ اس سے ایک بہت بڑی کنٹروورسی ہوئی، اور وہ ظاہرہ کنٹروورسی آپ سب کو پتہ ہے کہ جس قسم کے بھی حالات جو چل رہے ہیں، تو اس کے اوپر کل کا ایک بڑا زبردست ایونٹ ہوا۔ اور آلدو کے پہلے بھی ماشاءاللہ جس طرح سے وہاں پہ باپردہ مسلمان بچیاں جو ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، جس طرح سے پروٹیسٹ کر رہی تھیں اور جس طریقے سے انہوں نے رزسٹ کیا اس فیصلے کو، جو فیصلہ ان ڈفرینٹ کالجز کی طرف سے اور وہاں پہ کیا جا رہا ہے، تو وہ ماشاءاللہ ویسے ہی بڑا ایکسٹرا آرڈنری تھا، اور اس کے بہت سے امیجز آتے رہے۔ وہ گروپس کی صورت میں ظاہر ہے بچیاں آپ کو مختلف جگہوں کے اوپر وہ پروٹیسٹ کرتی رہیں، اور ان کے پروٹیسٹ کی جو ہے وہ سب کی سب جو مطلب ہے کہ ویڈیوز ہیں وہ ظاہر ہے وائرل بھی ہوئیں، سامنے بھی آئیں، نظر آئیں سب کو۔ لیکن کل کا ماشاءاللہ ایک واقعہ اس قسم کا ہوا کہ ایک اکیلی بچی ماشاءاللہ ایک اپنے کالج میں جاتی ہے، اور وہ میں ابھی آپ کو ذرا ویڈیو ذرا دیکھیے کہ آپ دیکھیں کہ وہ بچی جس کا نام بعد میں پتہ لگا کہ اس کا نام مسکان تھا، تو وہ جاتی ہے اپنے کالج میں، اور وہ اپنے بائک میں یا اسکوٹر میں آتی ہے اور پار کر کے تو باپردہ ہوتی ہے، حجاب کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے، اور آتی ہے آگے تو دیکھتی ہے کہ درجنوں جو ہیں وہ غنڈے، یہ جو ہندوتوا کے غنڈے جو ہیں، وہ وہاں پہ آلریڈی پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، کالج کے باہر پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پروٹیسٹ کا مقصد وہی ہے کہ جی وہاں پہ کسی بھی باپردہ مسلمان بچی کا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کا داخلہ تاکہ نہ ہو۔ اور اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ماشاءاللہ اس بچی نے وہاں پہ رزسٹ کیا، اور نہ صرف رزسٹ کیا بلکہ بڑی بہادری کے ساتھ ایک بلکہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ شیرنی کی طرح ماشاءاللہ الحمدللہ وہ دیکھیں کہ چل کے آئی، اور وہاں پہ آ کے اس نے وہ اپنے نعرے لگا رہے تھے جو غنڈے تھے، اور اس نے آ کے اللہ اکبر کا نعرہ لگانا شروع کر دیا، اور الحمدللہ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے لگاتے اور بغیر کسی مطلب خوف کے، بغیر کسی ڈر کے، بڑی جرأت کے ساتھ وہ جا کے اپنے کالج میں داخل ہو گئی۔ اور اس ویڈیو کو پوری دنیا نے دیکھا، یہ ویڈیو وائرل ہوئی، اس کے اوپر ٹرینڈز چلے سوشل میڈیا کے اوپر۔ اور جو میں کل دیکھا تھا کہ ٹویٹر کے اوپر اس کے اوپر پاکستان میں، انڈیا میں، اور کچھ اسلامی ممالک UAE میں یہ ٹاپ موسٹ ٹرینڈ رہا، اور جس کی وجہ سے مطلب ہے کہ ایک مسلمان بچی کی جس قسم کی جرأت اس نے، اور وہ انڈیا جیسے ایک ایسے ملک میں جہاں پہ مودی کے انڈر جو ہندوتوا جو مائنڈ سیٹ ہے، اور جو کہ مائنارٹیز کے اگینسٹ اور خاص طور پہ مسلمانوں کے متعلق انہوں نے جس قسم کے ظلم مطلب ڈھائے ہوئے ہیں، اور جس قسم کی ان کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں کہ وہاں پہ ان کا جینا حرام کر دیا ہے۔ اور اتنی مشکلات مطلب ہے کہ کبھی بھی آدھو کہ کبھی بھی انڈیا کے مسلمان اس طرح سے انفارچونیٹلی آزاد کبھی بھی نہیں تھے، مشکلات ہمیشہ ان کے لیے تھیں۔ لیکن جب سے مودی کا دور آیا تو یہ مشکلات بہت زیادہ بڑھ گئیں، اور ان مشکلات میں اس طرح کے آپ دیکھیں کہ جس طرح سے مسلمانوں کی ان کی لنچنگ ہوتی رہی ہے، جو ہندوتوا کے لوگ ہیں وہ ہجوم مطلب ہے آپ کو ایک واقعہ نہیں، دو واقعہ نہیں، آپ کو درجنوں واقعات ایسے نظر آئیں گے جہاں پہ بے قصور مسلمانوں کو مطلب ہے کہ ہجوم نے قتل کیا، بے دردی سے مارا۔ تو ان حالات میں اس بچی کے طرف سے اس قسم کا جو مطلب ہے کہ الحمدللہ جس طرح اس نے جرأت کے ساتھ یہ ان غنڈوں کو فیس کیا اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، تو یہ ایک بہت بڑی انکریجمنٹ میری نظر میں۔ ایک تو خیر اس سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو خوشی ہوئی، اور انہوں نے اس کو بہت زیادہ اس کی تعریف کی، اور دعائیں دیں اس بچی کو، اور یہ بچی ماشاءاللہ الحمدللہ ایک ہیرو کے طور کے اوپر ایمرج ہوئی۔ اور تو ایک طرف تو یہ ہے کہ جی ہمیں بڑی خوشی ہوئی، ہمارے حوصلے اس لحاظ سے بھی بڑے بلند ہوئے، لیکن خاص طور پہ میرا خیال ہے کہ جو انڈیا کے مسلمان ہیں جو کہ بیچارے بہت زیادہ مودی اور انڈیا کے جس بھی قسم کی پالیسیز رہی ہیں ان کی وجہ سے وہ بیچارے پسے ہوئے ہیں، وہ دبے ہوئے ہیں۔ تو ان حالات میں اس بچی کی جرأت سے ایک امید پیدا ہوئی ہے کہ وہاں پہ مسلمان اپنے ایکول رائٹس کے لیے اور اپنی انڈیپینڈنس کے لیے ظاہر ہے، اور اپنے
اپنے حقوق کے لیے وہ میرا خیال ہے کہ ایک زیادہ بہتر طریقے سے میرا خیال ہے اپنی وائس کو ریز کر سکتے ہیں. اور وہاں پہ آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ مختلف شہروں میں پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں, اور ان پروٹیسٹ کا جنرلی وہ یہی اس کا مقصد ہے کہ وہ مسلمان خواتین پروٹیسٹ کر رہی ہیں, اور تمام کی تمام جنرلی موسٹلی وہ برقعے کے ساتھ ہی ہیں, حجاب کے ساتھ ہی ہیں, اور وہ کہتی ہیں کہ یہ تو ہماری پہچان ہے, یہ تو ہماری دینی پہچان ہے. اور یہ آپ کو بتاؤں کہ اس بچی نے بھی, اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اس بچی نے بھی آپ دیکھیں کہ ایک انٹرویو جب دیا انڈین ٹی وی چینل کوئی کسی کو, تو اس نے بھی یہ کہا کہ جو برقع ہے, یہ جو حجاب ہے, یہ مسلمان کسی بھی مسلمان خاتون کے لیے, مسلمان لڑکی کی پہچان ہے. سو یہ ایک میسج دیکھیں, ایک طرف تو یہ جرت کی بات ہے, دوسرا دیکھیں اس نے کتنا زبردست قسم کا نعرہ اللہ اکبر کا نعرے لگاتی رہی, جو کہ اس کے ایمان کی مطلب ہے کہ اسٹرینتھ کو شو کرتی ہے. اور یہ کہ ہم جو بھی ہے, جتنا بھی کوئی طاقتور اپنے آپ کو سمجھتا ہو, ہمارا ایک مسلمان کا اور ایک بہترین مسلمان کا جو تکیہ ہوتا ہے یا جو بھروسہ ہوتا ہے, وہ اپنے رب کے اوپر ہوتا ہے, اپنے اللہ کے اوپر ہوتا ہے. اور اس نے بار بار اسی چیز کا اظہار کیا. سو اس کے اس کنڈکٹ سے, اور پھر پلس وہ آئی ظاہر ہے برقعے میں جس طریقے کے ساتھ, اور میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے وہ چل کے آئی اور جرت کے ساتھ اس نے فیس کیا. سو ایک یہ بڑی پازیٹیو پروپیگیشن ایک مسلمان خاتون کی, ایک پردے کی, جو کہ آپ کو پتا ہے کہ پردے کے متعلق تو ایون بہت سے ممالک میں, مسلمان ممالک میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس کے خلاف بات کرتے ہیں کہ اور چاہتے ہیں کہ پردہ تو ہونا نہیں چاہیے واٹ ایور. لیکن اس واقعے کی وجہ سے جو ایک کہتے ہیں نا کہ تبلیغ کا یہ بہت بڑا اس واقعے نے بہت زبردست ماشاءاللہ انفلوئنس کیا ایک باعمل مومنہ مسلمان خاتون کی ایک مطلب ہے کہ اس کی ایک امیج کو, اور اس لحاظ سے مطلب ہے کہ یہ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت زبردست بات ہے. لیکن اب یہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہ چیز تو ہو گئی, اور میں بھی آپ کو ویسے جب میں یہ ویڈیو میں میری کامنٹری یا جو میرے کامنٹس ختم ہوں گے تو آپ دیکھیے گا کہ میں 2-3 ویڈیوز آپ کو دکھاؤں گا کہ انڈیا میں کس طریقے سے یہ جو زرد رنگ کے یہ جو رومال یا کپڑے اپنے گلے میں لگا کے باندھ کے, تو گنڈے جو ہیں وہاں کے ہندوتوا کے گنڈے جو مرد ہیں اور ایون خواتین جو ہیں وہ کس طریقے سے وہ ہراس کر رہی ہیں, اور وہ پردے کے خلاف یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں. اور ہراسمنٹ اس لحاظ سے کہ کلاس روم میں گھس رہے ہیں, وہاں پہ آ کے مسلمان خواتین کو ہراس کر رہے ہیں. پھر اور مسلمان وہاں پہ جو بچیاں ہیں کالج کی, وہ پردے میں اگر فرض کریں ایک جگہ کھڑی احتجاج کر رہی ہوں, تو وہاں سے گنڈے, یہی جو ہندوتوا کے گنڈے, مرد گنڈے, اور بہت بڑا ہجوم ان کا وہ آتا ہے اور ان کو آ کے وہاں پہ ہراسمنٹ کرتا ہے. اور پھر یہی ہندوتوا کی جو خواتین بھی سامنے آ گئیں, اور وہ دیکھیں آپ کے کس طریقے سے وہ بھی پردے کے خلاف بات کرتی ہیں, اور پھر وہی والا جو ان کا جو اپنا کہ جی زرد رنگ کا جو ہے وہ رومال یا اس کو آپ مفلر کہہ دیں واٹ ایور, وہ گلے میں ڈالا ہوا, تو وہ اس طرح سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ جی, اور وہ پروٹیسٹ کس کے خلاف کہ جی حجاب نہیں ہونا چاہیے, برقعے کے خلاف, حجاب کے خلاف. سو بیسیکلی ٹارگٹ مسلمان ہے, ٹارگٹ اسلام ہے. اور یہ انفارچونیٹ ہے انڈیا, اور انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے. اور اس کے اوپر مجھے بس صرف گلہ یہ ہے کہ اس بچی نے جو پروٹیسٹ کیا, اس نے پوری دنیا کو, میں جیسے کہتا ہوں, انفلوئنس کیا. پورے مسلمان اس کے اوپر مطلب ہے کہ ان کے اوپر اثر ہوا اس کا, اور بڑا اچھا اثر ہوا, پازیٹیو ہوا. لیکن انفارچونیٹلی جو مسلمانوں کے رولرز ہیں, وہاں سے ہمیں کسی طرف سے ابھی تک اس مسئلے میں کوئی بات ہمیں نہیں سنائی دی, کوئی کسی قسم کی ہمیں آواز سنائی نہیں دی. کیونکہ دیکھیں کہ یہ انڈیا کا انٹرنل مسئلہ نہیں ہے. ایک تو کشمیر کا مسئلہ ہے, وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم اس لیے زیادہ ہو رہا ہے کہ کشمیر میں تو چلیں واسٹ میجورٹی وہاں پہ مسلمانوں کی ہے, اور اسٹیٹ کا ویسے وہاں پہ اگریشن ہے, لیکن کم از کم وہاں پہ کمیونٹی جو ہے آپس میں ان کی وہ واسٹ میجورٹی مسلمانوں کی ہے, اور وہ
بہت لحاظ سے سیکیور بھی فیل کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، جبکہ انڈیا کے جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ جس قسم کا سلوک ہو رہا ہے، اور ان کی چونکہ انوائرمنٹ اس قسم کی ہے کہ وہ جو بھی میجورٹی جو علاقے ہیں اس میں وہ ایک اسمال مائنارٹی ہیں وہاں پہ، تو ان کے اوپر جس قسم کے ریپیٹڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں واقعات ہوتے ہیں ظلم کے اور تشدد کے، اور ایون یہ جو لنچنگ کے، کلنگ کے، اور یہ سارا کچھ جس کی ان اینڈنگ کہانیاں ہیں، تو اس کے اوپر پورے دنیا کے مسلمانوں کو چاہیے. ویسے تو یہ یو این کی ذمہ داری ہے، یہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کی ذمہ داری ہے، لیکن وہ نہیں بولیں گے، اور یہاں تو مسلمان ممالک نہیں بول رہے. تو میں یہ توقع کرتا ہوں کہ اس کے اوپر مسلمان ممالک کو بولنا چاہیے. اور عمران خان صاحب جو مودی کے اگینسٹ الحمدللہ بڑا اچھا بولتے ہیں، تھرو آؤٹ بولتے رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے کے اوپر بھی، جو انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اس مسئلے کے اوپر بھی OIC ہو گئی اور مسلمان ممالک جو ہیں ان سے بات کریں کہ کس طریقے سے ہم ایک پریشر ڈالا جائے انڈیا کے اوپر، تاکہ وہاں پہ جو مسلمانوں کے ساتھ جس قسم کی ناانصافی ہو رہی ہے اس کے اوپر قابو پایا جائے. اور پھر میں آخر میں پاکستانی پولیٹیشنز، یہ لتا منگیشکر کی ڈیتھ کے اوپر تو سب نے ٹویٹس کر دیے، اور وہ بہت ظاہرہ غمزدہ تھے ہمارے بہت سے سیاستدان. تو میں دیکھ رہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ، ایون عمران خان صاحب نے بھی ابھی تک، اور شہباز شریف، بلاول بھٹو، ان لوگوں نے، اور جو مختلف لوگ ہیں ان لوگوں نے اس بچی کا جو کنڈکٹ تھا اور اس کا بہت زبردست قسم کا جو عمل تھا، اس کے اوپر ابھی تک کوئی ٹویٹ نہیں کیا. تو ہوپفلی ابھی سوچ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کر دیں آگے چل کے، اللہ ان کو توفیق دیے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے جی. جزاک اللہ. السلام علیکم.